بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ سعد حسین صاحب کے اوپر عمران خان چیف جسٹس کے جو آج ریمارکس ایک فیصلہ ہی آ چکا ہے اس کے اوپر۔ ناظرین، پاکستان کا ایک مذہبی لیڈر، ایک مذہبی پولیٹیکل جماعت کا عالم دین گرفتار ہوتا ہے، اور جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کے اندر اور بالخصوص اس لیڈر کے ہاتھ سے پاکستان کا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا، ایک پتا بھی۔ میرا چیلنج ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور جتنی ایجنسیز ہیں ان کو، اور بھی جتنے ادارے ہیں ان کو، کہ وہ ایک پکچر، ایک ویڈیو لا کر دکھا دیں جہاں پر گرفتاری سے قابل علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے سڑک کے کہیں کنارے، کہیں سرکاری عمارت کے قریب، کہیں پارلیمنٹ کے سامنے، کہیں سپریم کورٹ کے سامنے ایک کنکر بھی اٹھا کر پھینکا ہو، ایک درخت کا پتا بھی توڑا ہو یا ان کے گزرنے سے ٹوٹا ہو، تو اس کی جو سزا ہوگی وہ مجھے ایکسپٹ ہے۔ تو ان کو ناظرین گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کا جرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا یہ جرم نہ ہوتا تو اس نے ایک دن کیا 3 دن بھی عدالت کے اندر نہیں، اپنا جیل کے اندر نہیں بیٹھنا تھا، وہ اسی وقت ہی رہا ہو کر گھر آ جاتا، لیکن اس کا یہ جرم تھا۔ اور یہ دنیا کی اس وقت موجودہ صورتحال میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اس پر بات کرنا آج کے دور میں ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے۔ اور جو جرم یہ شخص کرتا ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ علامہ سعد حسین صاحب ہو، کوئی اور ہو، تو اس شخص کو دھار لیا جاتا ہے اور بغیر کیس سنے ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دی جاتے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے اور جماعتیں بین کر دی جاتی ہیں۔ دوسری طرف سے پاکستانی آرمی کے اوپر حملہ کرنے والے، اٹیک کرنے والوں کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس انصاف فراہم کرنے والے، یعنی اگر پاکستان کے اندر 22 سے 23 کروڑ عوام ہے، تو اس عوام کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو سب سے زیادہ خود کو محترم عہدے کے لحاظ سے سب کو جانا جاتا ہے، انصاف فراہم کرنے کے لحاظ سے بھی، وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری پر تو گہری نیند سو جاتا ہے۔ پٹیشن جاتی ہیں 3 ماہ بغیر گھر والوں کی ملاقات کے ان کو رکھا جاتا ہے، جبکہ آج اسی سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے کہ نہیں، عمران خان کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا، تو لہذا یہ فیصلہ توشہ خانہ کیس والا غلط ہے۔ چیف جسٹس صاحب غلط ہے، غلط ہے، آپ کی بات سے اعتراف ہے۔ کیا اس وقت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کرنا ٹھیک تھا؟ یہ بھی غلط تھا، تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا اس وقت ان کو 9 ماہ تک گرفتار رکھنا، گھر والوں سے ملاقات نہ کرنے دینا، کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ عمران خان کے گھر والوں سے ملاقات کرنے دی جائے، اس کو سامان بھی، راشن بھی، سب کچھ، ملاقاتیں بھی ہو جائیں، تو کیا یہ نظام ٹھیک تھا؟ یا تو آج 2 باتیں ہیں کہ یا علامہ سعد حسین رضوی غلط تھا، یہ آپ ذہن میں بٹھا دیں، یا پھر یہ بات ہے کہ یہ عدلیہ غلط تھی، یہ پورا نظام غلط تھا جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حقوق کو سلب کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ پھر جج بھی غلط ہے۔ یہ تو آج عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی، اور یہ عوام فیصلہ کرے کہ پھر غلط کون تھا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی تو غلط تھا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی ایسا تنازع کھڑا ہو اور اس میں کوئی فریق گناہگار ہی نہ ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا، کوئی نہ کوئی جرم تو ضروری کرتا ہے۔ ایک طرف سے ملکی املاک جلا دی جائیں،
مال مویشی جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے، دوسری طرف سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے، تو ان کے کارکنان کے نام 4 شیڈول میں 780 کی دہشت گردی کے مقدمات، جیلوں کی میں بھرمار کارکنان کی، دوسری طرف سے دوسرے دن کیس کی سماعت، تیسرے دن ضمانت پر رہا۔ تو پھر یہ مذہبی لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار مذہبی، پاکستان کے اندر جتنی عوام ہے سب مذہبی ہے، 97% مسلم پاپولیشن پر مشتمل یہ کنٹری ہے۔ جو بھی شخص یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مذہبی ہے۔ تو پھر ان کے حقوق کہاں ہیں؟ ان کے حقوق وہ یورپ کی گولک میں پڑے ہیں۔ جس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں، ایک گولک لیتے ہیں نا گھر کے اندر، اگر کوئی خاتون ہوگی یا بچے ہوگے یا بڑے بھی، کہ یار جو بچت ہو جاتی ہے منتھلی یا تنخواہ وغیرہ ملتی ہے تو اس میں سے 500 یا 200 یا 1000 وہ سیونگ کے طور پر اس گولک کے اندر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر آخر میں اگر ضرورت بیچ میں پڑے تو ایک سوئی لیتے ہیں، سوئی کیا لیتے ہیں، سوئی لیتے ہیں، اور سوئی کے ذریعے جو ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے وہ سوئی ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے اس نوٹ کو نکالا جاتا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے، بڑی مشکل سے، بڑی جدوجہد کے بعد۔ یعنی آپ کو 1 منٹ کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پیسے نکلائیں، آپ کو کم از کم کئی دن لگیں گے۔ اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل اور مذہبی لوگ ہیں اور عالم دین ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کی قیادت کرتے ہیں، ان کے حقوق بھی اس گولک کے اندر سلب کر دیے گئے، یعنی اس گولک کے اندر پیک ہیں، اور وہ گولک یورپ والوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں۔ چلو عوام کا یہاں سے لشکر اٹھا اور اس نے اسے پکڑ کر ایسے پھینکا اور وہ ٹوٹ گئی، اور حقوق جو تھے وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے اور فوراً ان کو اٹھا لیا، یعنی وہ مل گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ گولک حقوق والی، جس کے اندر حقوق قید ہیں، حقوق سلب ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ یورپی یونین کے ہاتھ میں ہے، وہ برطانیہ کے ہاتھ میں ہے، وہ امریکہ کے ہاتھ میں۔ پھر جب پاکستان کے اندر ایک عوام کا جمع غفیر باہر نکلتا ہے اس اپنے لیڈر کے لیے، اس اپنے شخص کے لیے، اس انصاف کے لیے، جب دباؤ آتا ہے، جب چاروں طرف سے حقوق سلب کرنے والوں کو ننگا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ ننگا، تو پھر وہی وقت آ جاتا ہے، پھر وہی طریقہ آ جاتا ہے کہ ایک سماعت آج ہوئی، دوسری سماعت 20 دن بعد، تیسری سماعت 25 دن بعد، اسی طرح۔ یعنی وہ جس طرح سے وہ میں نے آپ کو سوئی والی مثال دی کہ ایک سوئی ہوتی ہے، عوام کے پریشر کو دنیا کو دکھانے کے لیے وہ سوئی ڈالتے رہتے ہیں حقوق کو باہر نکالنے کے لیے، اور پھر قسمت کے ساتھ یعنی بڑی جدوجہد کے بعد جس طرح سے اس گولک سے 1 یا 2000 یا 2 نوٹ یا 1 نوٹ نکل آتا ہے باہر، آپ کو کچھ مل جاتا ہے، تو پھر آپ کی خوشی بھی رہتی ہے، خوشی کی لہر دوڑتی ہے آپ کے اندر۔ اسی طرح پھر جو حقوق وہ قید کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یورپی یونین والوں نے، وہ عوام پاکستان کی، وہ مذہبی لوگ وہ سوئی کی طرح سوئی ڈالتے ہیں، یعنی جدوجہد کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، جو میں الفاظ کروں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر یعنی اس سوئی کو وہاں پر مارا جاتا ہے، اور اس سوئی کے ذریعے پھر جو وہ حقوق ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل کے بعد، بڑی محنت کے بعد، پسینے آنے کے بعد، جدوجہد کے بعد وہ حقوق تھوڑا سا باہر نکلتا ہے۔ آپ کی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوتی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں سنوائی ہوتی ہے، پھر آپ کی کیا ہوتی ہے، بڑی جدوجہد کے بعد رہائی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مثال ہے، یعنی اسی گولک کو، اسی بند گولک کو جہاں پر آپ کے جو حقوق ہیں وہ قید ہیں، وہ بند ہیں، وہ جکڑے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی، تب جو مذہبی لوگ ہیں ان کے حقوق ان کو ملے گا۔ نہیں تو آپ کے حقوق وہاں اسی بند گولک میں پڑے ہیں، پھر آپ اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنے لوگوں کا خون، یعنی آپ کے لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک سوئی دی جاتی ہے، اور جس کو آپ چبو کر وہ تھوڑا سا حقوق حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ مثال ہے جو میں نے آج آپ کو سیٹ کر کے دی ہے
کہ باقی آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے. لہذا ملک جو مسلم آبادی پر مشتمل ہے لیکن باتیں یہاں پر کسی اور کی مانی جاتی ہیں، عمل کسی اور کا ہوتا ہے، کام کسی اور کا ہوتا ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو ناظرین آپ کو مل رہے ہیں. یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.